مکہ مکرمہ میں حرم شریف کے باہر ابو جہل نے ایک 70 سال کی بوڑھی عورت کا سر پانی کے ڈول میں دبا رکھا ہے، اوپر ہاتھ رکھا ہوا ہے، اور جب کچھ دیر بعد اسے لگا کہ یہ مر گئی ہوگی، اس کا دم نکل گیا ہوگا، تو جب اپنا ہاتھ ہٹاتا ہے اس بڑھیا کے سر سے، وہ پانی کے ڈول میں سے اپنا سر باہر نکالتی ہے تو کیا کہتی ہے؟ اللہ اکبر، کہ میں تو صرف ایک اللہ کی عبادت کرنے والی ہوں۔ تو ابو جہل کو بڑا غصہ آیا، بڑا مارا، کہنے لگے سمیہ اگر تم محمد رسول اللہ کا ساتھ چھوڑ دے، نعوذ باللہ، اگر تم پیارے نبی محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھنا چھوڑ دے تو میں ابھی تیری جان بخش سکتا ہوں۔ تو حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا ابو جہل سے، امام بخاری نے وہ لفظ جو ہے مرتب کیے، تو فرمانے لگی کہ اگر تم میری بوٹیاں کتوں سے بھی نچوا دو تو ان رگوں میں جو خون ہوگا ہر ایک قطرے میں پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جو ہے وہ نکال نہیں سکتی۔ سیدنا سمیہ رضی اللہ تعالیٰ نے وہ پہلی عورت ہے دنیا کی، یہ اتنا بڑا دین جو پوری کائنات میں آج پھیلا ہے، جس میں بڑے بڑے امام ہیں، بڑے بڑے محدث ہیں، بڑے بڑے اللہ کے ولی موجود ہیں، بڑے بڑے مسلمان این جی اوز کے مالک ہیں، بڑی بڑی کمپنیاں ہیں، بڑے بڑے مدارس ہیں۔ اس دین کی بنیاد میں سب سے پہلے اگر کسی نے اپنی شہادت کے ساتھ اپنا خون ڈالا تو کوئی نوجوان نہیں ہے، کوئی مرد نہیں ہے، وہ 70 سال کی بوڑھی حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جنہوں نے دین کے لیے سب سے پہلی شہادت پیش کی۔ ابو جہل کو اتنا غصہ آیا تھا کہ اس نے سیدنا سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دونوں پیر الگ الگ اونٹوں سے بندھوائے گئے اور پھر پوری طاقت سے دوڑائے، جسم کے 2 ٹکڑے کر دیے، لیکن کائنات کے سامنے سیدنا سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ دستور پیش کیا کہ جن بھی لوگوں نے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دل و زبان کے ساتھ جنہوں نے اقرار کیا ہو، دنیا کی جو مصنوعی طاقتیں ہیں، دنیا کی جو باطل طاقتیں ہیں، وہ ان کے دل سے، زبان سے، رگوں میں سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ نکال دیا۔ سیدنا حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مسلمہ قذاب کے دربار میں گئے تو اس نے بھی یہی کہا کہ حبیب تم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے سے انکار کرو۔ فرمایا ممکن نہیں ہے۔ جلاد بلایا، ایک ہاتھ کاٹا، پوچھا اب تمہارا کیا خیال ہے؟ فرمایا وہی خیال ہے۔ دوسرا ہاتھ کاٹا، پوچھا آپ کیا کہتے ہو؟ فرمایا جب میں مدینے سے چلا تھا نا، میرے 7-8 بچے، 2-3 تو ابھی پاؤں پہ چلتے بھی نہیں، رڑتے پھرتے ہیں، رسول اللہ کے حکم میں مجھے اپنے بچوں کی نہیں یاد آئی تو مجھے میری موت سے ڈرانا چاہتا ہے۔ اور پھر دونوں پاؤں کاٹے، جب تک شہادت نہیں ہوئی سیدنا حبیب بن زید فرماتے رہے کہ نہیں، ہم نے تو محمد رسول اللہ کے ہاتھ کے اوپر عہد و وفا کا وعدہ کر لیا ہے اور یہ وعدہ نبھایا جائے گا، اور یہ وعدہ صرف میدان جنگ میں نہیں نبھایا جاتا، یہ وعدہ گھر میں بھی نبھایا جاتا ہے، یہ وعدہ مسلح پر بھی نبھایا جاتا ہے، یہ وعدہ کاروبار میں بھی نبھایا جاتا ہے، یہ وعدہ رشتہ داروں میں بھی نبھایا جاتا ہے، یہ وعدہ سفر میں بھی نبھایا جاتا ہے۔ اور جس مسلمان کو محمد رسول اللہ سے کیے ہوئے وعدے یاد نہ رہے پھر وہ مسلمانی میں لذت باقی نہیں رہے۔ ایک صحابی رسول ہے، گھوڑا خریدنے گئے، بیچنے والے کو پوچھا کتنے کا ہے؟ فرمایا 200 دینار کا۔ کہنے لگے مجھے کچھ مہنگا لگتا ہے، تو کہنے لگا آپ 400 دے دیں۔ فرمایا ہاں میں 400 دوں گا، لیکن مجھے اس کی قیمت اس سے بھی زیادہ لگتی ہے۔ تو اس دیہاتی نے کہا کہ آپ 600 دے دیجئے۔ فرمایا مجھے تو 600 سے بھی زیادہ لگتا ہے۔ 1000 پر پہنچ گئی قیمت، اور وہ گھوڑا تھا بھی 1000 کا ہی۔
اس بندے کی بیٹی کی شادی تھی، مجبوری میں بیچ رہا تھا. جب غلام نے کہا اس صحابی رسول سے کہ آپ نے سستی چیز مہنگی کیوں خریدی، فرمایا میرے کریم رسول نے ہم سے وعدہ لیا تھا کہ میرے صحابہ تم نے بیپار کرنا ہے، سامان خریدنا ہے، مجبوریاں نہیں خریدنی ہے. کسی کی مجبوریاں نہیں خریدنی، کسی کے ساتھ دھوکہ نہیں کرنا، کسی کے ساتھ بے ایمانی نہیں کرنی. آج ہم اللہ کے فضل و کرم سے اس کریم رسول کہیے صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ اس کریم رسول کی امت میں سے ہیں جو قدم قدم پر انسانوں کے ساتھ محبت کرتے ہیں. اور ایک سنت ہم نے چھوڑ دی، فجر کی سنتیں تو ماشاءاللہ پڑھتے، کچھ لوگ عصر کی بھی پڑھ لیتے، کچھ لوگ عشاء کی بھی پڑھتے ہیں، وتر بھی پڑھتے ہیں. داڑھی بڑھانا سنت ہے، اونچے کٹوانا سنت ہے، پاجامہ ٹخنوں سے اونچا رکھنا سنت ہے. لیکن جو 24 گھنٹے والی سنت تھی، جو ہمیشہ والی سنت تھی، جو ہر وقت چلانے والی سنت تھی، جو گھر میں کام آنے والی تھی، جو کاروبار میں کام آنے والی تھی، جو تعلیمی اداروں میں کام آنی تھی، جو چلتے پھرتے ہوئے کام آنی تھی، جو رشتہ داری کو بیچ میں کام آنی تھی، اب اس سنت کو چھوڑ دیا. تو وہ کون سی سنت ہے؟ اگر میں پوچھوں گا تو کئیوں کو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ وہ سنت کون سی ہے. اس سنت کا نام کیا ہے نہیں پتا ہوگا، کیونکہ آج کل دور چل پڑا ہے فتووں کا، ہے نا جی. ہم فتوے والے مسلمان ہو گئے. اور فتوا بھی کس کو چاہیے؟ فتوا کبھی آپ نے سنا کہ کوئی بندہ اپنے لیے لینے گیا ہو، کہتے نہیں میرا بھائی ایسے ایسے غلط کام کرتا ہے، فتوا لینے آیا. ہم نے مسجد کے امام صاحب کو ہٹانا، ذرا فتوا دیو. کمیٹی توڑنی ہے مدرسے کی، ذرا فتوا دیو. ہم نے تو فلاں متولی کو اتارنا، ذرا فتوا دیو. فتوا بھی آج کی تاریخ میں اپنے لیے نہیں مانگ رہے. آپ نے سنا ہوگا نا، کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھائی ہمیں تو سچ بولنے کی بڑی عادت ہے. کچھ لوگ یہ کہتے ہیں ہمارے گھر میں، ہمارے معاشرے میں، ہمارے محلے میں یا ہماری مسجد میں ایک آدھا بندہ ایسا ہوتا ہے جو لوگوں کو پتا بڑے طرز سے کہتا ہے اجی ہم تو جو کہتے ہیں منہ پہ کہہ دیتے ہیں. سنا ہوگا آپ نے، کسی سے نہیں سن رکھا ہے. تو جو بندہ یہ کہتا ہے کہ میں جو کہتا ہوں منہ پر کہہ دیتا ہوں، اس سے بڑا بے ایمان کوئی پیدا ہی نہیں ہوا، اس سے بڑا گدھا کوئی ہے ہی نہیں. کیونکہ اگر یہ سچ بولنے کی عادت ہوتی تو یہ بتاتا کہ جوانی میں کتنی بار زنا کیا، کب کب چھپ کے شراب پی، کس کے ساتھ 2000 کی ٹھگی ماری، کس کی بہن کی طرف زنا کی نگاہ سے دیکھا. یہ تو اپنا کوئی سچ بتاتا ہی نہیں، یہ تو کہتا ہی نہیں کبھی اپنے سچ کے بارے میں. کبھی نہیں کہتا کہ میرا بیٹا نماز نہیں پڑھتا، کبھی نہیں کہتا کہ میری بیوی سے نہیں بنتی. اس نے تو کبھی نہیں کہا آ کے کہ میں نے اپنے باپ کو گالی دی ہے. یہ تو کبھی نہیں کہتا آ کے کہ میں تو اپنی ماں کا کہنا نہیں مانتا ہوں. یہ سچ نہیں بولتا ہے، یہ لوگوں کی بے عزتی کرنے کے بہانے ڈھونڈتا ہے، یہ لوگوں کی عزت نیلام کرنے کے طریقے تلاش کرتا ہے. اور یہ اس لیے تلاش کرتا ہے کیونکہ اس نے دین نہیں پڑھ رکھا. رسول اللہ کی جو پہلی سنت ہے، نماز کی فرضیت سے پہلے، روزہ فرض ہونے سے پہلے، زکوٰۃ کے حکم سے پہلے، حج کے حکم سے پہلے، جہاد کے حکم سے پہلے جو رسول اللہ کی محبوب ترین سنت ہے کیا ہے؟ ابھی بھی نہیں پتا ہوگا. میں ایک قصہ سناتا ہوں، اس سے سمجھیے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بچے ہیں، 10-15 سال کے بچے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ گئے. خدمت وہی کرتے ہیں، پانی پلاتے ہیں مہمانوں کو، کھانا کھلاتے ہیں، چٹائیاں سیدھی کر دیتے ہیں. رسول اللہ کی خدمت میں کئی عرصہ گزر گیا، مدت گزر گئی، 10 سال گزر گئے. فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے دل میں سوچا انس یہ کریم رسول سب سے اتنا پیار کرتے ہیں،
تجھ سے بھی اتنا پیار کرتے ہیں. یار ساری دنیا کہتی ہے رسول اللہ ہم سے پیار کرتے ہیں. انس کچھ ایسا کرو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ غصہ آ جائے اور تمہارے ایک دو چپک لگ جائے. پھر ساری دنیا کہے گی, سارے صحابہ کہیں گے کہ رسول اللہ ہم سے پیار کرتے ہیں. صرف انس ہوگا جو فخر سے یہ کہہ سکے گا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے مار دکھائی. عشق کی بات ہے نا. عاشق کے جو انداز نرالے ہوتے ہیں اپنے اپنے, یہ عشق کی بات ہے. تو حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے پلاننگ شروع کیا, ارادہ کر لیا کہ کوئی ایسا کام کرنا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کچھ غصے میں میرے چپت ایک آدھی لگا دے, مکہ مارتے, ڈانٹتے ہیں مجھے. تو فرماتے ہیں کہ مدت گزر گئی, موقع نہیں ملا. تو ایک دن اچانک موقع مل گیا. اچانک کیسے موقع ملا؟ نبی علیہ السلام مسجد نبوی میں تشریف رکھتے ہیں. اچھا بھائی یہ بتاؤ کرنے کیا آپ نے بولو, پہلے ان کو بولے یہ آپ کو دیکھنا چاہے جی آپ کے گول تو بیٹھ جائیے. آپ لوگ بیٹھیے, آگے چلتے اب جب آپ لوگ چپ ہو جائیں گے پھر میں بات کروں گا. دوسری پڑھ لیجیے. تو اب تو چپ ہو جاؤ. تو انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن موقع مل گیا. عصر کی نماز کے بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں اکیلے تھے اور کچھ مہمان ان کو ملنے آ گئے. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا بھر سے لوگ ملنے جاتے تھے الگ الگ ملکوں سے. پتہ ہے آپ کو یہ بات؟ نہیں پتا نا؟ پتہ ہے؟ ایک اور قیمتی بات بتا دوں سر, آپ حضرات کو تو شاید پتا ہو, عام مسلمانوں کو بتا دیتا ہوں. ایک قاری سیدی زمان صاحب کو بھی بتا دیتا ہوں. جا رہے ہیں مدینہ کا نام سنا؟ مدینہ کیوں مشہور ہے؟ کہاں؟ کیونکہ وہاں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آرام کا ہے, روضہ مبارک. لیکن کبھی سنا کہ مدینے میں اتنا پیار رسول اللہ کو کیوں تھا؟ مدینے کیوں چلے گئے؟ پتہ ہے؟ نہیں پتا. تبھی کہہ رہا ہوں مولویوں کی تنخواہ ٹھیک کر دو, نہیں تو تمہیں پتہ نہیں. مدینہ منورہ یہ تاریخی بات ہے, دل پہ نوٹ کر لو. مدینے کے لوگ رسول اللہ کا انتظار اس لیے کرتے تھے, مدینے سے رسول اللہ کو اس لیے محبت ہوئی, مدینے کی طرف رسول اللہ نے ہجرت اس لیے کی کیونکہ مدینے میں حضرت عبداللہ کی بارات گئی تھی, کیونکہ میرے نبی کا ننہال ہے مدینۃ المنورہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ننہال کی طرف گئے. یہ تاریخی بات ہے جو مسلمان بھولے ہوئے. اور جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ ہے اس کے قریب ہی حضرت عبداللہ علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو والد ہیں ان کا روزہ بھی ہے وہیں پہ. جب جاؤ تو انشاءاللہ تعالیٰ زیارت کر لینا انشاءاللہ. تو بات مدینے کی چل رہی تھی, تو بیچ میں اس لیے گفتگو کر دی کہ بھائی میں یاد کرواتا رہتا ہوں. ایک جگہ ہم لوگ گئے تو پوچھا مولانا صاحب کی تنخواہ کتنی ہے؟ مسجد تو بڑی عالیشان تھی. کہنے لگے جی 7,000 دے رہے ہیں. وہ تو دیہات میں سب کو ہی پتا, جتنا گڑ ڈالیں گے اتنا ہی مٹھا ہوگا. اب تم فتووں والا گڑ ڈال لیں تھوڑا تھوڑا. ہم بھی کہتے ہیں ایک ادھا چودھری گڈی چڑھوں گا پھر فاتح کری جاؤں گا.
تو انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نماز کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے تھے، کچھ لوگ یمن سے ملنے آ گئے، تو مجھے فرمایا انس بھاگ کے بازار جاؤ، مہمانوں کے لیے ناشتہ لاؤ۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دو فرسٹ پیے، کون؟ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، یہ دونوں فرسٹ پیے ہیں نبی علیہ السلام کے، پرسنل اسسٹنٹ ہیں، جن کے پاس راز کی باتیں بھی ہیں، جن کے پاس سارا حساب بھی ہے، سارا کاروبار سب کچھ ان کے پاس ہے۔ دونوں اس دن کہیں گئے ہوئے تھے، انس تھے، فرمایا جاؤ بازار جاؤ۔ انس فرماتے ہیں جب میں بازار گیا نا تھیلا لے کے، تو میرے دماغ میں بات آ گئی کہ انس آج موقع مل گیا ہے، آج موقع مل گیا ہے، اگر تم ناشتہ لے کے نہ جاؤ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ظاہر سی بات ہے مہمانوں کے ساتھ بیٹھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر غصہ آئے گا تو پٹائی تو میری ہونی ہے کہ ناشتہ لینے تجھے بھیجا تھا۔ تمہیں تو پتہ ہی ہے، مدرسے میں پڑھے ہو نہیں، اگر مولوی کہیں بھیج دے اور نہ آئے تو ایسا چھدے گی ساری زندگی یاد رکھے۔ تو حضرت انس فرماتے ہیں کہ میں نے سوچا کہ اگر آج نہیں گئے نا، اس واقعے سے آپ نے سبق لینا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ سنت کون سی ہے جس کا اتنی دیر سے میں ذکر کر رہا ہوں۔ فرماتے ہیں میں بازار گیا، ناشتہ نہیں خریدا، بیٹھ گیا ایک درخت کے نیچے، وہ تھیلا بھی وہیں رکھ لیا اور بیٹھ گیا آرام سے، اور سوچ رہا ہوں ذہن میں کہ نبی علیہ السلام انتظار کر رہے ہوں گے، اب یہ ہو گیا ہوگا، اب یہ ہو گیا ہوگا۔ کہتے ہیں جب کافی وقت گزر گیا تو میں اس راستے کی طرف بار بار دیکھتا ہوں جو مسجد نبی سے آتا ہے بازار کی طرف، تو کہتے ہیں میں اچانک میری نگاہ پڑی تو خود کریم رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بازار میں تشریف لا رہے ہیں اور چہرے پہ پریشانی کے آثار ہیں۔ فرمایا میں سمجھا کام بن گیا، اب بندہ گیا ہی پٹنے کے لیے ہو کہ جی میں نے تو کوٹ اٹھانی ہے آج۔ فرمایا یہ تو عاشق کی بات ہے۔ فرمایا میں نے کہا آج کام بن گیا انس، آج ایک دو لگے نہیں، پوچھیں گے مہمان بیٹھے ہوئے آپ کہاں چلے گئے۔ فرماتے ہیں نبی علیہ السلام جب بازار میں آئے، جب ان کی نگاہ مجھ پہ پڑی تو میں اٹھ کے کھڑا ہوا، میں چند قدم چلا، محمد رسول اللہ تیز تیز چلے، اور میں اس وہم و خیال میں ہوں کہ شاید آج انس کی پٹائی ہوگی، آج باز پرس کی جائے گی، پوچھا جائے گا کہاں تھے، کتنی دیر لگا دی، کیا کیا تم نے ابھی تک ناشتہ نہیں لائے۔ فرمایا جب کریم رسول قریب آئے نا تو مجھے پوری طاقت کے ساتھ، پورے زور کے ساتھ اپنی چھاتی سے لپٹا لیا اور میرے سر پہ ہاتھ پھیرا، میرے کندھوں پہ ہاتھ پھیرا، اور نبی علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو ہیں اور پوچھتے ہیں میرے بیٹے انس چوٹ تو نہیں لگ گئی، کہیں گر تو نہیں گئے تھے، کسی نے مارا تو نہیں؟ میں تو سمجھا کہ بچے کو چوٹ لگ گئی، اور یہ دیکھو حضرت انس فرماتے ہیں میں اتنا رویا اور میرے دل نے کہا کہ وہ یہ کریم رسول ہیں جو برائی میں سے اچھائی کو نکال کے باہر رکھتے ہیں۔ تو کون سی سنت ہے رسول اللہ کی؟ صحابہ نے کہا کہ فرمایا یا رسول اللہ وہ بندہ ہے نا، ہمیں اس میں بڑا شک ہے کہ یہ بندہ ٹھیک نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا، چپ رہے، پھر کہا، پھر کچھ نہیں کہا، پھر کہنے لگے یا رسول اللہ ہمیں شک ہے۔ غصہ آ گیا، فرمایا اس کی چھاتی پھاڑ کے دل دیکھا تم نے؟ رسول اللہ کی سنت سب سے پیاری سنت، پازیٹیو سوچنا، سب سے پیاری سنت مثبت سوچنا، سب سے پیاری سنت اچھا سوچنا، سب سے پیاری سنت اپنے دل میں دوسرے کے لیے اچھا خیال لانا۔ اس سنت کو جس دن سے چھوڑ رکھا ہے، مسجد میں لڑائی ہے، بیوی سے لڑائی ہے، بھائیوں سے لڑائی ہے، محلے والوں سے لڑائی ہے، دوستوں سے لڑائی ہے، دوسری قوموں سے ناراضگی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اپنے پاس سے خیالات بن لیے ہیں، ذرا سا کوئی فون نہیں اٹھاتا کہ اچھا مجھے جان بوجھ کے نہیں اٹھایا ہوگا، اگر کوئی نہیں ملا اپنے پاس سے کہہ دیا کہ یہ بدماش ہے، کسی خوبصورت بندے کو دیکھا سوچا یہ زناکار ہوگا، کسی مالدار کو دیکھا سوچا یہ ٹھگ ہوگا۔ ارے یہ رسول اللہ کا کام نہیں ہے، یہ مسلمانوں کا شیوا نہیں۔ رسول اللہ نے ایسے نہیں پوری کائنات میں دین پہنچا دیا۔ پہلے دن جب اسلام کی بنیاد رکھی، جب کلمہ لا الہ الا اللہ لوگوں کو سمجھایا، جب محمد رسول اللہ کا حلف لیا تو یہ حکم ہو گیا، فرمایا جس میں خیر، جس میں معافی کا مادہ نہیں ہے اس میں بالکل خیر ہے نہیں ہے۔ تو ہم کیا کر رہے ہیں بھائی؟
آپ اگر کوئی مولوی دیکھ لیے نا تکڑا جا کھانا پیتا سوچتے کوئی مرغی ذبح کر کے آیا اپنے کسی بھائی کو ترقی پہ دیکھ لیں سوچتے اچھا کوئی غلط کام کیا ہوگا. اپنے پڑوسی کو خوشحال دیکھ لیں, اپنی بیوی کے متعلق غلط رائے قائم کریں. اپنے بھائیوں یہ جو آپ نے اپنے دل سے الٹی رائے قائم کرنی شروع کی ہے اس کی مخالفت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. رسول اللہ چاہتے ہیں کہ آپ اچھا سوچیں. اچھا کیسے سوچیں؟ آپ بیمار ہو گئے, آپ کا رشتہ دار بھی بیمار ہو گیا, اللہ فرماتے ہیں میں بندے کے گمان کے ساتھ. کس کے ساتھ اللہ کہتے ہیں؟ گمان کے ساتھ. ایک ریڈی والے نے ارادہ کر لیا کہ میں نے امپائر کھڑا کرنا ہے, میں نے کمپنیاں بنانی ہیں, تو پھر اللہ اس کے گمان کے ساتھ ہے. کل کا ریڈی والا آج کا تاجدار بادشاہ بنے گا. گمان کس طرح درست رکھنا ہے, کس طرح مثبت سوچنا ہے. کسی بیمار کے پاس گئے تو اس کو یقین دلانا ہے اس بات کا کہ دنیا میں ہر بیماری کا علاج ہے اور تم اللہ کی طاقت کے ساتھ ہم دعا کریں گے تم علاج کراؤ, تمہیں اچھا ہونا پڑے گا. اور پھر آپ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے وہ اچھا ہوگا. کسی کو کاروبار میں گھاٹا پڑ گیا اس کی حوصلہ افزائی کرنی ہوگی. کوئی دل چھوڑ بیٹھا اس کی حوصلہ افزائی کرنی ہوگی. کسی کو رونے کی عادت پڑ گئی اس کو ہنسانا ہوگا. کوئی پریشان حال ہے اس کی مدد کرنی ہوگی. اگر آپ دوسروں کا حوصلہ ہی نہیں بڑھا سکتے پھر آپ ابھی محمد رسول اللہ کی سنتوں پر چلنے والے ہیں. اچھا کیسے سوچتے ہیں پتہ ہے؟ ایک قصہ میں نے ابھی سنایا پانی پت میں آپ کو بھی سنا دیتا. سلطان جلال الدین خوارزم شاہ ایک شہزادہ گزرا ہے. اس کو ایک جنگ کے موقع پہ سوچ دیکھو اچھی کیسی لی جائے. 10-1200 صرف سپاہی تھے. کہیں سیر کرنے گیا کسی پہاڑی پہ تو دشمنوں نے گھیر لیا. منگولوں نے 1,00,000 فوجیوں کو لے کے, اور جنہوں نے گھیرا ان میں چنگیز خان خود اس کی قیادت کر رہا تھا اس فوج کی. اب جب انہوں نے گھیر لیا تو یہ جو بادشاہ تھا اس کے جو جنرل تھے دو, ایک وزیر تھا, وہ پورے پہاڑ کے چکر لگا رہے کہ کدھر سے راستہ ملے ہم اپنے شہزادے کو نکال کے لے جائیں, اپنے سلطان کو بچا لیں. وہ ساری پہاڑی کا سروے کر کے جب سلطان کے پاس پہنچے تو وہ پہاڑی کی چوٹی پر کھڑا دشمن کے لشکر کو دیکھ رہا ہے. سلام کیا. ابھی اپنی بات بتانی ہے کہ ہم نے راستہ ڈھونڈ لیا ہے, 2-3 راستے ہیں چھپ کے نکل جائیں گے. ابھی سلام کیا تو بادشاہ کو پوچھنے لگے. پہلے جرت نہیں ہوتی نا کہ اپنی رائے جاتی دے دے کہ جناب ہمارے لیے کیا حکم ہے. اب ظاہر سی بات ہے کہ 1200 بندے 1,00,000 فوجیوں میں پھنس گئے تو بادشاہ تو یہی کہے گا نا کہ راستہ ڈھونڈو کہاں سے نکلنا ہے. سلطان جلال الدین خوارزم شاہ نے جب انہوں نے پوچھا ہمارے لیے کیا حکم ہے, کہنے لگے تم دونوں کہاں چلے گئے؟ میں بہت دیر سے یہاں کھڑا ہوں اور یہ سارے دشمنوں کو میں دیکھ رہا ہوں اور مجھے یقین ہے کہ اللہ کی طاقت سے میں نے فتح حاصل کرنی ہے. میری پریشانی یہ ہے کہ اتنا بڑا قبرستان کہاں بناؤں گا میں. یہ سوچ کی بات ہے, وہ مان نہیں سکتا. 1200 لوگ 1,00,000 لوگوں کے اوپر کچھ نہیں کر سکتے. یہ اس نے اپنی سوچ کا جب اظہار کیا تو اس جنگ میں سے زندہ نکل گیا. اور جب اس نے پہاڑ کی چوٹی سے دریائے خرم میں چھلانگ ماری تھی نا تو چنگیز خان نے کہا تھا کہ اگر یہ میرا بیٹا ہوتا تو میں منگولوں کے جھنڈے کو وہاں لے کے جاتا جہاں شام کو سورج ڈوبتا ہے. دنیا کو یہ تعلیم کس نے دی؟ پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے. کیا کہ ہم بدترین حالات میں اچھا سوچتے ہیں, ہم دوسروں کے متعلق اچھی رائے رکھتے ہیں. ہمارا پڑوسی چاہے ہندو بھائی ہو, چاہے سکھ بھائی ہو, چاہے دلت بھائی ہو, چاہے عیسائی بھائی ہو, ہم اس کے متعلق اچھی رائے رکھتے ہیں. ہم اپنے سگے بھائیوں کے متعلق اچھی رائے رکھتے ہیں. ہم اپنے پاس سے خیالات نہیں لاتے. کیونکہ قرآن نے کہا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا, فرمایا جتنی مرضی رسی مضبوطی سے اللہ کی پکڑ لو, لیکن اگر تم آپس میں لڑو گے تو تمہاری ہوا اکھڑ جائے. تو پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اگر زندگی پڑھتے تو یہ نظر آتا ہے کہ کس طرح سماجی ویوستھا چلانی ہے, کس طرح مسجد چلانی ہے, کس طرح کاروبار چلانا ہے.
کس طرح دوسروں کے ساتھ معاملات کرنے. اب کیونکہ ہمارے پاس وقت نہیں ہے، ہمارے پاس وقت نہیں ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو پڑھنے کا. ہم تو اسی کام میں بزی ہیں کہ کس کی ٹانگ کھینچ سکتے ہیں، کس کی نہیں کھینچ سکتے. تو کم از کم کبھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی پڑھ لو. ہے جی، میں جب پڑھنے کے لیے گیا سہارنپور 10ویں کرا کے ہمارے ابا نے بھیج دیا کہ چلو مولوی بننا ہے. چلو جی چلے گئے. اب وہاں مجھے 2-3 بندے ملے، تو ہم لوگ تو پنجابی ہیں، تو جب 2-3 بندے ملے تو مجھے ایک بندے نے کہا، کہنے لگا یہ ہمارا جو پانچا ہے نا نیچے ہے، تم جہنم میں چلے جاؤ، اس کو اونچا کر. تو اونچا کر. یہ بات میں اکثر لوگوں کو پوچھتا ہوں، آپ بھی جو لوگ سامنے بیٹھے ہیں. میں نے گھر جا کے اپنے والد صاحب کو بھی کہا، میں کہ تم تو کہا کرتے تھے ہمیں بچپن سے کہ ماں کے پیروں پیروں کے نیچے جنت ہے، وہ پتندر بولتے ہیں کہ ٹکڑوں سے اوپر والی جگہ پہ. آپ بھی بتاؤ، پاجامہ اگر اوپر ہوگا کہاں جائیں گے بھائی؟ کھانا کھلائیں گے نا سب کو. پاجامہ اگر ٹکنوں سے اونچا ہوا کہاں جاؤ گے؟ ابھی بھی نہیں بول رہے. جنت میں جاؤ گے نہیں، اور اگر نیچے ہو گیا جہنم میں چلے گئے. اور اس سے سستی جنت کہاں ڈھونڈ رہے ہیں؟ اتنا جباڑ کر رکھا ہوگا. حضرت ابوبکر صدیق کو جس دن پتہ لگا یہ بات، رسول اللہ نے مسجد نبوی میں کہا اپنے علاچے، اپنی لنگیاں، اپنے آبا، اپنی سلوار ٹخنوں سے اونچی کر لو. سیدنا ابوبکر صدیق کو پتہ لگا. تو بعض لوگ ہوتے ہیں نا، کئیوں کا جسم ایسا ہوتا ہے کہ بیلٹ بار بار نیچے ہو جاتی ہے. کچھ لوگ ہوتے ہیں نا. ابوبکر صدیق آئے، یا رسول اللہ میرا لاچا تو میری لنگی تو اکثر لگ جاتی ہے. فرمایا تیرے لیے بری کہا ہے. اس کا مطلب مسئلہ تو وہی ہے. انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ یہ حکم کیوں دیا، حکم کیوں دیا؟ آپ بتاؤ کیوں دے دیا جی؟ وہ اتنی سستی جنت ہو رہی کہ ٹکنوں میں پھنسا رکھی اللہ تعالیٰ نے. اچھے آپ چلے جاؤ، کوئی مولوی ٹائپ بچہ اگر اس کا پاجامہ نیچے ہوگا 200 بندے ٹوک دیں گے، ملا جی پاجامہ اونچا کرنا. وہ کیوں کر لیں؟ کیا وجہ ہے؟ وجہ پتہ ہے؟ پتہ ہے آپ کا اونچا ہوتا ہے کیوں؟ سنت کیوں؟ خدا کے واسطے اسلام پڑھ لو، قرآن پڑھ لو، نبی اسلام کی زندگی پڑھ لو. اگر یہی حالت رہی تو پھر بس جنت میں جانے کے نہیں، پھر تو اونچا کر لو چاہے نیچا کر لو. اچھا کو نہیں پتا کہ بھائی کیا بات ہو گئی. ابوبکر صدیق نے جب پوچھا، اللہ کے نبی نے فرمایا ابوبکر اس کو اس لیے اونچا کرنے کا حکم دیا تاکہ جو لوگ تکبر کے ساتھ چلتے ہیں، جو گردن اکڑا کے چلتے ہیں، جو غریب کے سلام کا جواب نہیں دیتے، جو دولت کی وجہ سے جن کا دماغ خراب ہو گیا، حسن کی وجہ سے جن کا دماغ خراب ہو گیا، جو ایسے ہو گئے کہ نیچے دیکھتے ہی نہیں ہیں، کپڑا نیچے ہے اور یوں اکڑ اکڑ کے چلتے ہیں، فرمایا یہ ان کے لیے کہا ہے جب پاجامہ اونچا کر لیں گے نا شرم آئے گی، گردن جھک جائے گی، گردن کا سریا نکل جائے گا. تو اب یہ مسئلہ سمجھ لو کہ اگر کسی بندے کا پائجامہ ٹخنوں سے اونچا ہے، جیسے بھائی نے کہا کہ سنت ہے یہ اونچا ہے، اونچا کر لو. کرنا بھی ہے اور کرنا پڑے گا بھی، کیونکہ سنت ہے موقع اونچا کرنا ہے. لیکن اگر یہ اونچا ہے، پائجامہ اونچا ہے اور اپنے ماں باپ کو گالی دیتا ہے، پاجامہ اونچا ہے ٹکنوں سے، اپنی بیوی کے منہ پہ تھپڑ مارتا ہے، پڑوسی سے اس کی بنتی نہیں ہے، اپنے بھائیوں سے نہیں بنتی، اپنی اولاد کے ساتھ بدتمیزی کرتا ہے، تو اب میاں صاحب اس کو ٹکنوں کی بجائے تو گھٹنوں پہ بھی کر لے گا، تب بھی اسلام کو تیرے سے کوئی نہیں لے گا. جب ہم نے اسلام کی روح کو قتل کر دیا، جب روح قتل ہو گئی تو پھر ہمارے پلے کیا رہا جی؟ ہم نے ایسے بہت ساری باتیں چھوڑ دی. پنجابی کی کہاوت ہے، کوئی بندہ آ کے کہنا نا کتا تھوڑا کان لے گیا، کہ بندہ ڈانگ چک کے نا کتے کے پیچھے پیچھے، وہ کہتا رک جا پہلا کان ہی دیکھ لا نال ہے کہ نہیں.
کتے کے پیچھے جگہ بچنا ہے کوئی. تو قرآن نے کیا کہا ہمیں اتنے سال پہلے؟ فرمایا کہ ایمان والو اگر کوئی خبر دینے والا تمہیں خبر دینے آ جائے، کوئی سوچنا پہنچانے آ جائے، کوئی تمہیں بات بتانے آئے، کوئی بندہ، سنو اللہ کیا کہتے ہیں. فرمایا کوئی خبر دینے والا تمہیں کوئی خبر دینے آ جائے تو خبر کی بعد میں تصدیق کرنا، خبر کی انکوائری بعد میں کرنا، پہلے اس بندے کے کریکٹر کے بارے میں جان لو. ایسا نہ ہو کہ بندہ بے ایمان ہو تم کسی کو نقصان پہنچا دو. قرآن نے کتنی حسین بات کہی. اچھا ہمیں پتا ہے کہ محلے میں بدماش کون ہے، ہمیں پتا ہے کہ جھوٹا کون ہے، ہمیں پتا ہے بے ایمان کون ہے، لیکن جب وہ بے ایمان ہمیں آ کے کہتا ہے کہ تمہارے سکے بھائی نے تمہیں گالی دی تھی، فوراً یقین کر لیتے ہیں. جو ہمیں کہتا ہے کہ تمہارے امام صاحب نے یہ کر دیا، جو خود ٹھگ ہے اس کی بات پہ یقین کر رہے ہیں. قرآن نے کیا کہا کہ خبر دینے والے کی تصدیق کرو، جو خبر دے رہا ہے کہ وہ بندہ ٹھیک ہے کہ نہیں ہے. ہم اس کی تصدیق ہی نہیں کر رہے. ہم کیوں نہیں کر رہے؟ کیونکہ ہم نے قرآن پڑھا ہے. ہم نے قرآن ناظرہ جو پڑھا جاتا ہے نا، یہ صرف ناظرہ ہی ہے، اس کو صرف پڑھنے کا ہی ثواب ہے، سمجھنے کا ہے نہیں. تسی بھی آ جاتے ہو مدرسے والے کہیں ناراض نہ ہو جائے، یہی مدرسہ نہیں سارے مدرسے والے جب کسی کا باپو مر جاتا ہے نا آ جاتے ہیں ابھی ختم کرا دو. اب بچوں سے پوچھ لو، ہم تو 5 6 سبھی اکٹھے پکڑ دیتے، کوئی قورمہ بننا کہ نہیں بننا. ارے جس کا باپ مرا اسے زیادہ ٹینشن ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ دوائی لے آؤ ڈاکٹر سے، اس کو دیوار پہ ٹانگ دیا کرو نا. جتنی مائیں بہنیں، کھانے کی کیا ضرورت ہے بھائی؟ اگر ایسے دین چلنے لگے گا جیسے اب ہم چلا رہے ہیں قورمے بریانی سے، پھر تو دوائی ڈاکٹر سے لاؤ، دیوار پہ ٹانگ دو، بس اس کا اثر ہو جائے. پتا ہے کہ جب تک خود نہیں کھائیں گے، جس کو بخار چڑھا جب تک اس کے حلق سے گولی اتر کے پیٹ میں نہیں جائے گی، بخار نہیں اترے گا. پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ جس کا باپ مرا ہو وہ اپنے باپ کی مغفرت کی دعا نہ کرتا ہو، ہم کرتے رہے تو وہ قبول ہو جائے. جس کی ماں قبر میں اس کی دعاؤں کا انتظار کرتی ہو، جس کے عزیز و اقارب اس کے انتظار میں ہو کہ یہ کبھی قرآن پڑھے گا، وہ خود نہ پڑھتا ہو، وہ جا کے کہے جی پیسے لے کے قرآن پڑھ دو، تو پھر ڈاکٹروں کو پیسے دے کے کیوں نہیں آ جاتے کہ بھی ہم ٹھیک ہو جائیں گے؟ پھر خود کرنے پڑیں گے عمل، اپنے حصے کا کام. جب تک آپ خود نہیں کریں گے تب تک بات بننے والی. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک دو واقعات آپ کو سناتا ہوں، اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کس انداز کے ساتھ زندگی گزارتے. ایک بچہ ہے 12 سال، اس کی ماں لوگوں کے گھروں میں برتن مانجنے جاتی ہے، اس کا باپ مر گیا 5 6 سال. اس کی ماں کے کپڑے پھٹ گئے اور اس دور میں کپڑا نہیں ملتا بازار میں. اپنے چچا کے پاس گیا، کہنے لگا چچا اگر تم ایک چادر دے دو. پرانے دور میں 5 5 6 میٹر کی چادریں ہوتی تھی، لوگ ایک باندھتے تھے ایک اوپر پہنتے تھے. چچا اگر ایک چادر دے دو میں اپنی ماں کا کرتا سلوا دوں. تو چچا ناراض ہو گیا، کہنے لگا نہیں تمہوں نے تو جب سے تیرا باپ مرا ہے روز کا ہی کام پکڑ لیا تم لوگوں نے تو. اچھا چاچا یہ کئی بار ٹھیک بھی ہوگی نا تو چاچی نہیں سال اگر بندہ 2 3 بار پانی لین چل جائے، موٹر چلا لے، انہیں کہنا پھونک کے چلے گا، تم نہیں چڑھتا. تو اپنے چچا کے پاس گیا، اس نے کہا تو واپس آ رہا تھا روتا ہوا. کوئی اعرابی رستے میں ملے، اس بچے کو پریشان دیکھا، پوچھا کیا بات ہے؟ کہنے لگا چچا وہ میرا جو سکا چچا ہے نا، میں اس کے پاس گیا تھا اپنی ماں کے لیے چادر مانگنے، اس کے کپڑے پھٹے ہوئے، کرتا پھٹا ہوا، لوگ دیکھتے ہیں مجھے شرم آتی ہے.